الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ کہف کی 13ویں آیت کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وہ جوان تھے کہ جو اپنے خدا پر ایمان لائے تھے اور پروردگار عالم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو پہلی محرم سے جاری و ساری ہے، اور گزشتہ مجالسوں کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ جوانی انسان کی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت دور ہے کہ جہاں قوت و طاقت، عزم و ارادہ، انسان کا جمال و کمال اوج پر ہوتا ہے. یہ وہ دور زندگی ہے کہ جہاں انسان مذہب کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے، خدا جوئی اس کی فطرت میں ہوتی ہے، حق بیانی، حق پرستی اس کی فطرت کی تابع ہوتی ہے. یہ خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کی جستجو میں زیادہ کوششیں کرتا ہے، اور یہ عالم شباب وہ ہے کہ جہاں پروردگار کی نعمتیں سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں. اب جہاں ہم نے مثبت چیزوں پر غور و فکر کیا کہ جوانی میں کون سی نعمتوں سے انسان سرشار ہوتا ہے، تو ذرا اب ایک سب سے بڑے خطرے سے بھی آگاہ ہو جائیں کہ شیطان ملعون کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جوان صراط المستقیم سے بھٹک جائے. یہ ملعون سب سے زیادہ انسان کو ورغلاتا ہے جوانی میں، بالخصوص اپنی نوجوان بچیوں سے، کہ جوانی جیسی نعمت کو بہت ہی سوچ سمجھ کر صرف کرنا، ہر قدم کو جب اٹھانا تو سوچنا کہ یہ آپ کا قدم آپ کو خدا کے قریب لے جا رہا ہے یا خدا نخواستہ گمراہی کی جانب لے جا رہا ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہر فتنے سے آگاہ کریں، ہر خطرے سے آگاہ کریں. بالخصوص آج ایک ایسے خطرے سے اپنے جوان کو آگاہ کرنے کا میرا ارادہ ہے کہ جسے ماڈرنٹی کہا جاتا ہے، ماڈرنائزیشن کہا جاتا ہے، جدیدیت جسے کہا جاتا ہے. جہاں جدیدیت کی بات آتی ہے یا ماڈرنٹی کی بات آتی ہے تو وہاں دو سوچ، دو افکار ابھر کر آتے ہیں. بہت ہی مؤدبانہ اعتبار سے کہ میرا مقصد کسی کو طنز دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے نوجوان بچیوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنا ہے
کہ جہاں جدیدیت کی بات آتی ہے، ماڈرنٹی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ایک فکر وہ ہے کہ جو قدامت پسند فکر ہے، جو اپنے قدیم رسم و رواج اور ثقافتوں کو یعنی کلچرز کو دین کا حصہ مان کر بیٹھی ہیں، یہ ماڈرنٹی کو ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے دین کا سب سے اہم ترین جو حصہ ہے وہ ثقافتیں ہیں، یعنی کلچرز ہیں، رسومات ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج جنریشن گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ فکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے جوان مذہب بیزار ہو رہے ہیں۔ مگر یہ فکر صرف اپنی ثقافتوں کی حفاظت میں اتنی مگن ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے جوان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں۔ یہ ہمارے لیے آگاہی ہے۔ ان کے لیے قرآن بڑھ کر کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، خدا کی اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی اتباع کریں گے، اسی چیزوں کو کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے۔ اور قدرت بڑھ کر ان سے سوال کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد لا علم تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ مختصر یہ کہ پروردگار عالم کے دین کے محکمات صبح قیامت تک تبدیل نہیں ہونے والے ہیں، مگر جو رسومات، جو ثقافتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی پرورش کریں تو دینی محکمات کے تلے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہ کرو کہ جس طرح آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی ہے، کیونکہ آپ کے بچے ایک مختلف دور کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دین محمدی تا قیامت تک تبدیل نہیں ہونے والی ہے، مگر جہاں بات کلچرز کی آ گئی، رسومات کی آ گئی، اگر آج ہمیں ان رسومات کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو چھوڑ دیں تاکہ بچوں کا دین باقی رہ جائے۔ اگر کوئی کلچر سے بچوں کے ایمان کو خطرہ ہے تو اس کلچر کو چھوڑ دیا جائے۔ مولا کائنات کا زمانہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی کو غضاب نہ کیا تھا۔ آپ کی داڑھی سفید تھی، لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی رسول اللہ تو اپنی داڑھی کو خضاب کیا کرتے تھے، پھر آپ کی داڑھی سفید کیسی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ دور مختلف تھا، یہ دور مختلف ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں مسلمان قلیل تھے، زیادہ کثرت نہیں تھی، اور اسلام کی ابتدا تھی، دشمن زیادہ تھے، تو لوگوں کو اس بات کی تاکید دی جاتی تھی، بالخصوص ضعیف کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے داڑھی کو خضاب کرے تاکہ دشمن پر رعب طاری رہے۔ سبحان اللہ۔ گویا مولا نے بتا دیا کہ جو رسومات یا کلچرز ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں جدیدیت کی بات آتی ہے یعنی ماڈرنٹی کی بات آتی ہے، تو جہاں ہم نے ایک سوچ کو دیکھا جو قدامت پسند ہے، وہیں دوسری طرف ایک ایسی سوچ ہے کہ جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمز کہتے ہیں، لبرل مسلمز کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود مغربی ثقافت کے تلے اس کے دباؤ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ماڈرنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو، مغربی ثقافت کو اپنا لیں۔ جو ان جیسا نہیں ہے وہ ماڈرن نہیں ہے بلکہ وہ پچھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جو خود کیپٹلزم کا شکار ہے۔ اپنے ایک گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ سوچ ہے کہ جو ہر دور میں کسی کے حکم کے تلے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ انہیں پاپولر کلچر کے نام سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے بات کریں، ان کا پہناوا کیسے ہو۔ ہر دور میں یہ پاپولر کلچر تبدیل ہوتا ہے، ان کا پہننا، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا،
ان کی سوچ، ان کے افکار پاپولر کلچر کے تابع ہوتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے کہ جو ایک سب سے بڑے خطرے کو بڑھاوا دیتی ہے، جسے انانیت کہا جاتا ہے، یعنی سیلف سینٹرڈنس. یہ وہ سوچ ہے کہ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کا وجود خدا کی بندگی ہے. بذات خود انسان کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کے برعکس اس سوچ کا یہ ماننا ہے کہ انسان آزاد ہے. ان کی تمام زندگی انہی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی، میں جو چاہے پہنوں، میں جو چاہے کہوں، میں جو چاہے سوچوں. گویا کہ یہ ایسے سوچ والے ہیں جو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ہے کہ جو ان کا حساب اور کتاب لے گا. ان کے نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ گناہ عام ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ جس سے آج ہمارے نوجوان دو چار ہو رہے ہیں. غنا اور بے حجابی ان کے نظر میں گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ عام چیز ہے. ایسی سوچ کے لیے پروردگار عالم کا قرآن بڑھ کر کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی پروردگار کہتا ہے کہ اگر ناپاک کی کثرت بھی زیادہ ہو تو اے صاحب عقل تم خدا کی اطاعت کرنا اور تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ اکبر. ہمارے لیے یہ آگاہی ہے قرآن کی آیت، بالخصوص آج کے نوجوان بچوں کے لیے، کہ جو ماڈرنٹی کے نام پر محکمات دین سے محروم ہو گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی رضا کے لیے زندگی کو گزاریں. اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم پاپولر کلچر کو فالو نہ کریں؟ کیا ہم فنکاروں کو فالو نہ کریں؟ بچے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم پاپ سٹارز کو فالو نہ کریں؟ تو ان کے لیے مولا کائنات باب مدینۃ العلم کی حدیث کے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی گمراہ کی اتباع کرتا ہے یا پیروی کرتا ہے، طرفداری کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بربادی کے لیے آمادہ کر لے. کیونکہ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی برباد کی اتباع کرے اور خود برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہمارے لیے آقا نامدار کی کردار، ان کے تمام صفات سنت حسنہ ہے، اسوہ ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. رسول اللہ ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے. زندگی کا اگر کمال ہمیں حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، انہیں فالو کرنا ہے. ہمیں جاننا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کردار کیا ہے. اب دوسرا سوال بچے کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ویسٹرن کلچر کو کبھی بھی فالو نہ کریں، کچھ بھی فالو نہ کریں؟ تو ان کے لیے یہ کہ کسی بھی ثقافت کو، یعنی کسی بھی کلچر کو سب سے پہلے اسلامی اصولوں پر جانچا جائے، پرکھا جائے، اور اگر یہ اسلامی اصولوں کے ہم آہنگ ہیں تو اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کا مقصد انسان کی بقا ہو، ترقی ہو. یعنی اگر ہم کسی کلچر کو فالو کر رہے ہوں اور اس میں اسلام کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اس کلچر کو فالو کرنے سے انسان بقا کی جانب جاتا ہو، فلاح کی جانب جاتا ہو، تو ایسے کلچر کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر کسی بھی کلچر کو فالو کرنے سے ہمارے محکمات پر اثر پڑتا ہو، ایمان پر اثر پڑتا ہو، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسلام ترقی کو پسند نہیں کرتا، ماڈرنٹی کو پسند نہیں کرتا؟ تو ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کی جس میں پروردگار عالم
आका नामदार के सहाबियों का जिक्र करते हैं, उनके सिफात को बयान किया जा रहा है और परवरदिगार कहता है कि ये वो लोग हैं कि जो उस ज़राअत की तरह हैं कि जो अपने अगुए को फोड़कर मुहक्कम होकर मरबूत होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और ऐसी नशोनुमा की कि खुद ज़राअत करने वाला हैरान हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी परवरदिगार आलम कुरान में एक बीज का जिक्र कर रहा है कि जो स्प्राउट होता है, अपने आप को मुहक्कम करता है, मजबूत करता है, यानी मजबूत हो जाता है और एक दरख्त के मानिंद ऐसे उभरता है कि खुद इंसान, किसान, ज़राअत करने वाला हैरान हो जाए। यानी परवरदिगार आलम ने बता दिया कि इंसान को चाहिए कि अपने वजूद में ऐसी तब्दीलियां लाए ताकि वो बका तक पहुंचे, तरक्की करे। अगर मॉडर्निटी का नाम तरक्की है तो इस्लाम वो सबसे पहला मजहब है, बल्कि कहूं कि वाहिद मजहब है कि जो इंसान को तरक्की याफ्ता बनाने की जस्तजू में लगा है। अगर मॉडर्निटी को हम इल्म से कंपेयर करें तो इस्लाम ही वो मजहब है कि जो इंसान को इल्म हासिल करने के लिए आमादा करता है। कुरान करीम की नुज़ूल की इब्तिदा परवरदिगार आलम ने की तो इक़रा से की, बहुत ताकीद की हमारे लिए हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया गया, और बाब मदीनतुल इल्म को गिला भी था तो इसी का। तारीख लिखते हैं कि मौला कायनात घंटों कुएं में अपने मुंह को डालकर गिरिया करते थे कि परवरदिगार कोई मेरे इल्म से इस्तिफादा नहीं करता। मौला अपने सहाबियों से शिकवा करते थे कि इस दिल में इल्म का समंदर है मगर कोई मुझसे इस्तिफादा नहीं करता। यानी दीन इस्लाम ही वो है, वो मजहब की जो हमें इल्म हासिल करने के लिए आमादा करता है, एनकरेज करता है। अगर मॉडर्निटी तरक्की का नाम है, टेक्नोलॉजी को अपनाने का नाम है, जमाने से कदम मिलाकर चलने का नाम है, तो दीन इस्लाम हमें इसकी भी ताकीद करता है। आका नामदार के सुन्नत हसना में ये बात मिलती है कि जब सलमान मोहम्मदी ने खंदक का आपको एक सजेशन दिया था तो उस वक्त आपने इनके इस सुझाव पर खंदक खोदा था। इसके पहले अरब में खंदक का दस्तूर नहीं था। ये सलमान मोहम्मदी का सुझाव था, सजेशन था कि जिसे आका ने कबूल किया था। गोया आका बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज आपके कल्चर में ना भी हो मगर इससे आपका फायदा हो रहा हो तो इसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। मंजीनीद का इस्तेमाल सलमान मोहम्मदी के सुझाव पर आका ने सबसे पहले अपने जंगों में किया था। यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का सलीका खुद आका नामदार ने हमें सिखाया है। ये सुन्नत हसना है। उलमा लिखते हैं कि उस जमाने में परवरदिगार आलम के उस हबीब ने अपने चाहने वालों से ये कहा था कि वो तैरना सीखें, घुड़सवारी सीखें, और जरूरी थी कि उस जमाने में तीर अंदाजी सीखा जाए। ये तीन चीजों की आका ने हर मर्द और हर जवान को ताकीद की थी। और आज उलमा कहते हैं कि आज के जवान की जरूरत यह है कि वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और पायलट्स बने। उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी, आका ने कहा था कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी को आप अपनाएं और जमाने के मुकाबले में कदम ब कदम जमाने के साथ चलें। और आज हमें ताकीद की जाती है कि हम इल्म हासिल करें, हम डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और पायलट्स बने, बिलखुसूस अपनी नौजवान बच्चियों से कि कभी ये ना सोचना कि आपका मजहब पिछड़ा हुआ है। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो हमें कमाल तक पहुंचाने की तमाम नुस्खे दे रहा है। ख्याल रखें कि दीन इस्लाम में पहनावा का कोई कल्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है। ताकीद यह है कि औरत के लिए जीनत का इजहार ना महरम के सामने ना हो, तबर्रुज ना हो,
یعنی عورت جو چاہے پہنے، جو رنگ تبرج کا اظہار کرتا ہے اسے بس اوائڈ کرے. زینت کا کوئی چیز میں اظہار ہو تو بس عورت اس کا خیال رکھے، اس کے علاوہ کوئی ڈریس کوڈ موجود نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی یہ کہ بہترین سے بہترین اپنے آپ کو آراستہ کرے اور باہر نکلے. آقا نامدار کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب آقا گھر سے باہر نکلتے تھے تو برتن میں جمے ہوئے پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پوچھنے پر آقا بتاتے تھے کہ پروردگار اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب بندہ مومن کسی مومن سے ملاقات کے نکلے تو اپنے آپ کو آراستہ کرے. سبحان اللہ. یعنی اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں، بالخصوص اپنی نوجوان بچوں سے، کہ آپ دین کا مستقبل ہیں، آپ دین کا چہرہ ہیں. اپنے ظاہر اور باطل کو سنوارے، دین کے روشنی میں، دین کے سائے میں اپنے آپ کو اس طرح نکھارے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ دیکھو، یہ اسلام کا ایک بچہ ہے، یہ مسلمان نوجوان ہے، یہ مسلمان نوجوان بچی ہے، کہ جس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کا کردار کیسا ہوتا ہے. اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارے. دین اسلام میں سخت ترین تاکید یہ کی ہے کہ النظافۃ من الایمان، یعنی پاکیزگی ہمارا ایمان ہے. ہمیں چاہیے کہ نظیف کپڑے پہنے، آپ کو دیکھیں تو لوگ سمجھیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. نہ صرف باہر ظاہر کو سنوارے بلکہ اپنے باطن کو بھی نورانی بنائیں. خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو اتنا سنوار دے کہ نور خدا آپ کے چہرے سے آشکار ہو، علم کا نور آپ کے چہرے سے آشکار ہو. عزاداران سید الشہداء، اگر اس توفیق کا ہمیں درس لینا ہے تو ذرا در اہل بیت پر چلیے، مولا حسین سے توفیق کی بھیک مانگیے کہ مولا وہ ہیں کہ جس کی شخصیت سے اپنے تو اپنے بلکہ غیر بھی متاثر ہوا کرتے تھے. اہل بیت اطہار وہ ہیں، آقا نامدار وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے کئی لوگوں کو متاثر کیا تھا. اگر مسلمان لوگ بنے تھے تو تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے ظاہر اور باطن کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. دل چاہتا ہے کہ آج اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جو نصرانی تھا مگر مولا حسین کے کردار سے ایسا متاثر ہوا کہ آپ کے رکاب میں جام شہادت کو اس نے نوش کیا. یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہاب قلبی ہیں. وہاب قلبی در حقیقت ایک نصرانی تھے. ابھی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی زوجہ کو لیے ہوئے، اپنی ماں کو ہمراہ لیے ہوئے اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک دور سے انہیں چند خیمے نظر آئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہاب قلبی کی مولا حسین سے ملاقات ہوئی تھی، مولا کا نورانی چہرہ دیکھا تھا تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ مولا حسین حق پر ہیں اور آپ پر اپنی جان کو قربان کریں گے. عزاداران سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب صبح عاشور مولا حسین سے وہاب جنگ کی اجازت لے کر اپنے خیمے میں آئے. ماں سے آخری رخصت لینے کے لیے بیٹا کھڑا ہوا ہے. یہاں قمر آگے بڑھ کر کہتی ہے، بیٹا خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لال زندہ رہ جائے اور زہرا کا لال شہید ہو جائے. بیٹا ماں کو سرخرو کرنا، ماں اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوگی جب تک کہ سرتن سے جدا نہ ہو جائے. نہ جانے ماں اور بیٹے میں کیا راز و نیاز ہوئے. وہ وقت بھی آیا کہ جب وہاب قلبی اپنے زوجہ سے آخری رخصت لینے کے لیے خیمے میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا کہ ہانیہ اپنے چہرے کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے زار و خطار گریہ کر رہی ہیں.
وہب نے سوال کیا، اے ہانیہ کیا اس لیے غمگین ہو کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں؟ کہنے لگی نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کاش مجھے بھی جنگ کی اجازت ہوتی کہ میں اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیتی۔ ازاداروں پھر ہانیہ کہتی ہے، وہب میں اس وقت تک تم کو جنگ کو جانے کی اجازت نہ دوں گی جب تک تم مجھ سے کچھ وعدے نہ کر لو۔ خیال رہے کہ میرے امام کو تم حاضر اور ناظر جان کر امام کے سامنے مجھ سے وعدہ کرو گے۔ ازاداروں ہانیہ وہب کو لیے ہوئے مولا کی خدمت میں گئی۔ جب مولا حسین نے اس نئے جوڑے کو آتے ہوئے دیکھا، مولا نے بڑے ہی حسرت بھری نگاہ وہب پر ڈالی، کہا وہب بتاؤ کیا بات ہے؟ ہانیہ بڑھ کر کہنے لگی، اے امام، میرا والی جنگ کے لیے جا رہا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو، بس ایک ہی میری التجا آپ سے ہے، اس سے کہنا کہ جانے سے پہلے مجھے شہزادی زینب کی کنیزی میں دیکھ کر چلے جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے جنگ میں تو عورتوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں شہزادی کی کنیزی میں اپنی زندگی کو بسر کروں۔ میں کہوں گی ہانیہ، اگر آپ جام شہادت نہ پیتی تو دیکھتی کہ شام غریبہ شہزادی زینب کی سر سے چادر کو کیسے اتارا گیا تھا۔ وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب شام کے پہرے بڑے تھے، ایک ملعون قولی جب خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہزادی زینب کھڑی ہوئی ہے جس کا مقنع باقی ہے۔ ملعون نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اب بھی اس بی بی کا مقنع باقی؟ ملعون کہنے لگے کہ علی کی بیٹی زینب ہے، ہم میں مجال نہیں کہ علی کے بیٹی کے مقنع پر ہاتھ ڈالے، بس یہ سننا تھا۔ اس ملعون نے نوکے نیزہ سے شہزادی کے سر پر اس طرح وار کیا، نوکے نیزہ نے میرے بی بی کے سر کو زخمی کیا، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ملعون نے اس مخنے کو اٹھایا، ہوا میں پرواز کیا، ہوا میں لہراتے ہوئے فرات کا رخ کیا کہ جہاں پر ایک لاشا بے دست پڑا ہوا ہے، کہنے لگا عباس یہ زینب کی چادر۔ عجب نہیں کہ مولا عباس کا لاشا تھرتھرانے لگا ہو۔ عزاداران سید الشہداء، ہانیہ نے دوسرا وعدہ وہب سے لیا، کہا اے وہب میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا۔ وہب نے وعدہ کیا، آخری رخصت لی، مولا کو آخری سلام کیا، میدان وغا میں گئے، دشمن میں تہلکہ مچا، علمان کا شور بلند ہوا، لوگ تعجب سے ایک نصرانی کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ جس نے شاید ہی پہلے کبھی تلوار میدان میں چلائی ہوگی، مگر یہ تو مولا حسین کی محبت کا اثر تھا۔ بس دعا کیجئے کہ پروردگار مولا حسین کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کر دے۔ عزاداروں وقت بھی آیا کہ جب وہب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، دشمنوں نے وہب کو گھیر لیا۔ ادھر قمر اور وہب کی زوجہ، وہب کی ماں اور وہب کی زوجہ دونوں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ماں کے سامنے وہب کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ زوجہ دوڑ کر میدان میں آئی، خنجر لیے ہوئے وہب کو دفاع کرنے لگی، پیچھے سے ایک شقی ازلی نے ایسا گرز لگایا کہ وہب کے ساتھ ساتھ زوجہ بھی شہادت کا جام پی گئی۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب وہب کی ماں کے سامنے وہب کا سر تن سے جدا بھی ہوا، ملعون نے اس سے اکتفا نہ کی بلکہ ماں کے قریب اس سر کو ایسے پھینکا، ماں کے قدموں پر وہب کا سر گرا۔ اے قمر آپ پر ہمارا کروڑوں سلام۔ اب قمر نے جو اپنے بچے کے سر کو اٹھایا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ماں نے اسے بوسہ دیا ہو یا گلے سے لگایا ہو، بلکہ قمر نے اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ دشمنوں کی جانب پھینکا اور کہا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔